الحمدللہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور عید آ پہنچی ہے۔ سوال ہے کہ جہاں ایک جانب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور وہ قتل و غارت سے گزر رہے ہیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عید منائیں یا عید میں خوشی منائیں؟ تو اولاً یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے یا دل میں یہ دکھ اور درد محسوس ہو رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے بہت سارے مسلمان محروم ہیں، اور یہ ان دلائل میں سے ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ امت کا درد ہونا ایک مسلمان کو، یہ اس کے ایمان کا اور اس کے عقیدے کا حصہ ہے۔ دوسری بات، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجیے۔ ایک والد ہے، اس کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو اغوا ہوئے کئی سال یا کئی ماہ گزر جاتے ہیں۔ تو اس دورانیے میں اس والد کے رشتہ داروں کے ہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ہاں عید بھی آتی ہے، اس کے ہاں تمام یعنی سال کے جو امور ہیں، کام کاج پہ بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کی زندگی نہیں رکتی۔ لیکن کوئی ایسا دن بھی نہیں گزرتا کہ وہ کوشاں نہ ہو کہ کسی طرح جو بچہ اس کا اغوا ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے وہ اس کی تلاش میں کچھ کرے، یا اس کے لیے کوئی دن نہیں گزرتا کہ وہ اس کے لیے دعا نہ کرے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو اس کی یاد نہ آئے، اس کو اس کا درد محسوس نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے یہاں پر بھی۔ ہمیں درد ہونا چاہیے، ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، جس کی استطاعت میں جو ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اسے کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اللہ کی خاطر ہم یہ درد دکھ محسوس کر رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں آپس میں جوڑا ہے اور امت بنایا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ عید کے مواقع رکھے ہیں، اور ان عید کے مواقعوں پر ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیے، عید کا موقع جو ہے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عید پر خوشی کا اظہار کریں اور بھرپور انداز میں اظہار کریں۔ ہمارے ہاں اس وقت اس معاملے کو تھوڑی دیر سائڈ پر رکھ کے بھی دیکھیں تو عام رجحان یہی ہے کہ عید پر اتنی خوشی نہیں ہوتی مثلا جتنی ہمیں اور کسی دن ہوتی ہے، پاکستان ڈے پہ جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے یا ہمیں کسی اور دن میں خوشی ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی خوشی اس کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عیدین کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے رکھی ہیں؟ دونوں عید جو ہیں یاد رکھیں وہ کب آ رہی ہیں؟ عید الفطر رمضان کے اختتام پر ہے، عید الاضحیٰ حج کے اختتام پر ہے، ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں جو کہ افضل ترین ایام ہیں ان کے آخر میں ہے۔ تو عید کا تعلق دراصل انسان کی مغفرت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔ عید اس کی ہوتی ہے جس کو یہ خوشی ہو کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے خطایا معاف کر دی۔ عید اس کی ہوتی ہے جس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہوں۔ عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو اس نے اس پر نعمتیں بھیجی، وہ اس کا مستحق نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دروازے کھولتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کر لیں۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم یعنی عبید ہیں، ہم غلام ہیں۔ اگر کوئی غلام ہو، اگر وہ غلام اس آقا کا کوئی خدمت کرنے پہ اس سے کہے چلو جی اب مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو یا مجھے تھوڑا سا کوئی اس کا جو ہے ریوارڈ دے دو، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو احمق بندہ ہے۔ یعنی غلام جس کا کام یہ ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ ملکیت ہے، تو وہ کون ہوتا ہے کچھ مانگنے والا؟ ہماری یہ بالکل حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے المثل الاعلیٰ ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں نوازے، نہ ہمیں اپنی عبادات پہ وہ صلہ دے، لیکن وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ الودود الکریم ہے، وہ یہ سب کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ عید شکر کے لیے ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہم نے روزے رکھے ان کا اللہ نے ہمیں ضلع دے دیا، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو ہم نے توازن اپنانا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہم نے خوش بھی ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم بھول نہیں سکتے کہ جو ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اور چند مختصر میں بات کروں گا کہ ایک عام بندہ ہم میں سے کیا کر سکتا ہے، یعنی کم سے کم کیا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، یعنی سیدھا ہم سوچتے ہیں
ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری ہو سکتا ہے استطاعت میں بالکل بھی نہ ہو اور نہ ہم اس کے مکلف ہوں۔ سب سے جو ادنا سے ادنا کام جو ہر ایک بندہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج آخری طاق رات ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے اخوان اخوات سب کو یاد رکھیں اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اور سبحان اللہ، لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا جو علماء ہیں دعاؤں کا ہی بس کہتے ہیں۔ دعا کو کبھی بھی کم مت سمجھیں، اور یہ الگ موضوع ہے جس پہ تفصیلاً بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے وہ یہ اپنی اصلاح کرنا، توبہ کرنا۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک بن چکا ہے کہ بھئی میرے پرائیویٹ گناہ ہیں، میرے ذاتی گناہ ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ امت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں اپنی چار دیواری کے اندر کرتا ہوں، یا جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بات عقلی اور نقلی دلائل سے بالکل سراسر غلط ہے۔ اور کوئی انسان اگر صرف سوچے نا اس پہ، یعنی میں اپنی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جو گناہوں کے آثار ہیں ان کا کیا ایفیکٹ آتا ہے، ان کا کیا اثرات ہوتے ہیں ایک معاشرے پہ، ایک فرد پہ، ایک اس کے گھر پر، اور یعنی پوری امت کے اوپر ایک بندے کے کس طرح سے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بندہ ویسے ہی سوچے نا، یعنی آپ تھوڑی دیر سوچنے بیٹھیں کہ اگر کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کی زندگی میں یا معاشرے میں، تو آپ کو خود انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دو کام ہیں، دعا اور توبہ، دعا اور اپنی اصلاح کرنا، یہ ہر کسی کے بس میں ہے۔ اور جو یہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو ویسے ہی یہ کرنے چاہیے، لیکن وہ ان حالات کے باوجود اگر یہ نہیں کر رہا تو وہ سوچے وہ کر کیا رہا ہے۔ تیسرے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ مالی امداد ہے، اور وہ بھی جانچ پڑتال کر کے کون سے اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ صحیح طور پر پہنچا رہے ہیں جو عطیہ ہم دیتے ہیں، ان کے ذریعے مالی امداد کیجیے۔ اور چوتھا کام جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو، دین کا علم حاصل کرے، اور علم اس لیے حاصل کرے، اتنا علم کم سے کم حاصل کرے کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں، اعداء ہیں، ان کی سازشوں سے بچ سکے۔ یاد رکھیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ بہت تیز ہیں اور وہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کو جانیے، ان کی تاریخ پڑھیے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا عید کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ رمضان گزر گیا، اور اگر ہم رمضان میں اللہ کا قرب نہ پا سکے یا ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو ابھی بھی کچھ موقع باقی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال خواتین پر منحصر ہیں۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا بھی خاتمہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں، کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے۔ تو ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، یہ آج آخری طاق رات ہے، اس کو غنیمت جانیے اور زندگی بدلیں۔ صرف ایک رات کے لیے نہیں، 2 راتوں کے لیے نہیں، اپنی زندگی بدلیے، اللہ کے قریب آئیے، حق کو پہچانیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے۔ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ یہ نمازیں آپ کے اٹھک بیٹھک کی بجائے ایک تعلق ہو، ایک رابطہ ہو جو آپ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اور آپ نے یہ حدیث بیشتر دفعہ سن رکھی ہوگی، اس رمضان میں بھی، پچھلے رمضان میں بھی، اس سے قبل بھی، بیچ میں بھی بہت دفعہ یہ ریپیٹ کی گئی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف عبد یا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، یعنی کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے ذلت ہو جس پر رمضان آیا اور رمضان چلا گیا لیکن وہ اس کے گناہ نہیں معاف ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس مہینے میں تو چانسز ہی چانسز تھے، اور پھر بھی جس نے ان کو اویل نہیں کیا تو اس کے لیے یہی یعنی ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، رمضان کی آخری گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیے، اور یاد رکھیے جو عید ہے، جیسا کہ میں نے کچھ قبل کہا، عید مسلمانوں کی ہوتی ہے، عید اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، عید اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات کیے ہیں اور ہمیں جو صلہ دی ہے ان روزوں کا، اس کی خوشی میں ہوتی ہے۔
تو اس خوشی کو پہچانیے۔ اور آخر میں اختتام کروں گا جو کچھ سطور ذکر کی ہیں حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں عید سے متعلق، بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن طاعته یزید، لیس العید لمن تجمل باللباس والمرکوب انما العید لمن غفرت له الذنوب۔ اللہ اکبر۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید اس کی ہے جو کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑھا، اس میں امپروو کیا۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھی سواری اور اچھا لباس پہن کے جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا، اس نے زیب و زینت اختیار کر لی، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ واللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخوان اخوات جو کہ غزہ میں ہیں خاص طور پر، اور باقی تمام اس کرۂ ارض پر جہاں پر بھی مسلمان مظلومین ہیں، مستضعفین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان پر اپنی نصرت نازل کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے اور جس کے ہم مکلف ہیں ان کی طرف۔ اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے جہنم سے آزاد کر دے۔ الحمدللہ۔